بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے آخری دن ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت 7 بار پڑھنے والے کی ہر دعا اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے قبول فرما لیتا ہے۔ جن گھروں میں یہ عمل کیا جاتا ہے ان گھروں پر رزق، دولت اور خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ایسے گھروں پر نازل ہونے لگتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی کتاب انصار کے مناقب کے باب نمبر 42 میں حدیث نمبر 3887 ہے۔ ہم سے حدباؤ خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام بن حیا نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے قتادہ نے بیان کیا اور ان سے مالک بن عاصا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حتیم کے بجائے ہجرہ بیان کیا ہے۔ حضرت میرے پاس ایک صاحب یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ کتابوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، میں بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک میں نے روز سے سنا، جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی جو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا۔ قتادہ بیان کیا کہ میں انہیں انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا، پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ سفید زرود نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہا نظر پر پڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل مجھے لے کر چلے۔ آسمانی دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آوازیں انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جب امجد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھتے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا اور آواز آئی کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا گیا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں، اور پھر دروازہ کھولا اور میں اندر گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرا سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید کہ کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ وہ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یوسف ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھلا۔ جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔
پھر مجھے لے کر 5ویں آسمان پر اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہے؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی، خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ یہاں۔ جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہی میں جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید، نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور 6 آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کہ کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا گیا جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ اور میں نے جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید، نیک بھائی اور نیک نبی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ اور آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید، نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے پاس سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 بطن اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بتایا کہ جو 2 باطن نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور جو ظاہری نہریں ہیں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ مجھے پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نماز کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور وہ بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیں اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نماز کم کر دی گئی۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں نے دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نماز کم ہوئی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا تو میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نماز قائم کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نماز کا حکم ہوا۔ میں واپسی آنے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نماز کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت کیا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ روزانہ 5 وقت کی نماز کا حکم ہوا۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس سے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔
میرا واسطہ آپ سے بھی پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب تعالیٰ سے میں بھی سوال کر چکا ہوں اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عظمت اور جلال کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی، مکرم نبی، آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، عظمت اور رفعت کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ایسا واقعہ آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی یا رسول کے حصے میں نہ آیا تھا۔ یہ رجب کی 27ویں شب یعنی 26 اور 27 رجب کے درمیانی رات میں پیش آیا عظیم الشان واقعہ ہے۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمایاں فرزند حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم امام زین العابدین کے نام سے بھی جانتے ہیں، ایک شخص صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ شب معراج کے حوالے سے کوئی افضل اور اعلیٰ عمل بتائے کہ جس کے کرنے سے میری عبادت میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ہی دنیاوی فائدے میں بھی حاصل ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، قرآن کی ایک سورت کو 7 بار پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے رزق اور دولت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگواہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے آپ پر بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو قاسم اور ابو بکر، جبکہ کثرت جب عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ شہربانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے آخری بادشاہ یزد جلد کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش عاطف میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والدہ ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیر نگرانی تربیت پا کر عالم اور معرفت کے مناظر طے کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاکیزہ زندگیوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے اور خوف خدا میں گانا روزگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ گھر والدہ دریافت کرتے یہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی، تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ اب دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں لبیک ہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے نہ لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور پھر لبیک کہیں، پھر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بلند آواز سے تکبیرات پڑھی، لیکن یکدم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا فرمایا۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے کی شرکاء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، مگر جب 10 محرم الحرام کو بزم شہادت سجی تو آپ شدید بیمار تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی قافلے کے واحد مرد تھے جو اس معرکہ حق و باطل کے بعد زندہ بچے تھے۔ 68 برس کی عمر میں والد بن عبد المالک نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے منصب پر فائز ہو کر مدینہ شریف میں جنت البقیہ میں آرام فرمائے اور اللہ عز و جل کی ان پر رحمتوں اور ان کے صدقے سے بیماری مغفرت ہو۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین کی اونٹنی سے
شوخی کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے بٹھایا اور کوڑا دکھایا، فرمایا یہ سیدھی ہو کر چلو ورنہ یہ دیکھ لو۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے شوخی چھوڑ دی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اس اعظم اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم رب العرش العظیم فتح اللہ باری ابن ابی دنیا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس کے ہر عہد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سیدنا بن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت میں عبداللہ ابن جعفر 10,000 دیتے تھے۔ بوالا صحیح بخاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار ذوالفقار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت مسعور بن مخارمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، بنو امیہ آپ سے اس تلوار کو چھین لیں گی، اس لیے آپ مجھے وہ تلوار دے دیں۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید بند کا بارگاہ ان کے تزنین پر ڈالا گیا اور پہرے دار مقرر کر دیے گئے، زہری رحمۃ اللہ علیہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بار مسائل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین علی عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید بندی سے مجھے قرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکرہ ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہے وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامات انہیں عطا فرمائے گئے تھے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے موجود اور اس باوجود کو گھر بار مال و متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مدمانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر اور منصور رکھے، آمین۔ ناظرین، جب ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب معراج کے وظیفے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام کے نذرانے پیش کرتے رہا کرو، کیونکہ درود وہ عمل ہے جو زمین و آسمان پر ہر وقت جاری رہتا ہے اور درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے، لہٰذا ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ اور شب معراج سے لے کر رجب کے 7 بار تلاوت کر لینا تمہارا یہ عمل ایسا عمل ہوگا کہ اس شب معراج کی برکت سے اور تمہارے اس عمل کی برکت سے تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً بغیر کسی حساب و کتاب کے قبول فرمائے، اور اس عمل کی برکت سے تمہارے گھر پر رزق و دولت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس گھر میں رہنے والوں کی تمام مصیبتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اس گھر میں رہنے والوں کی تمام دعائیں اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ الغرض ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت اور برکت بارش بن کر نازل ہوتی ہے اور زمین و آسمان کے خزانے ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔